السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایز لرننگ۔ آج ہم اسلامک اسٹڈیز فار گریڈ 6 کا یونٹ نمبر 3 کریں گے، مینرز اینڈ ایٹیکیٹس، جس میں آج ہم ٹاپک پڑھیں گے پیشنس یعنی صبر کے بارے میں۔ اور اس ٹاپک میں ہم سیکھیں گے کہ کیا مطلب ہے پیشنس کا یعنی صبر کا، اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو اپنی زندگی میں کس طرح اپنایا ہوا تھا، اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں میننگ آف پیشنس کے بارے میں۔ لفظ صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، رک جانا۔ اس کا مطلب جو کام ہم نے کیا ہے اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اگر دیر یا ناکامی ہو جائے تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ گریسفلی کا مطلب ہوتا ہے اسموتھلی، اور ولنگلی کا مطلب ہوتا ہے کہ مینٹلی آپ مینٹلی طور پر آپ پریپیئر رہو جو کچھ آپ کی قسمت میں ہو رہا ہے۔ کچھ معاملات میں انسان خود کو بے بس پاتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتا جہاں مقدر کی بات آ جائے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ جب انسان اپنے اندر صبر پیدا کر لیتا ہے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ اور اس کے درمیان ایک مستقل اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں امپورٹنس آف پیشنس کے بارے میں کہ کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے صبر کی۔ یہ خاص خصوصیت ہے ان سب پیغمبروں کی کہ وہ مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی سوچا، یعنی تمام پیغمبر یہی سوچتے تھے کہ اللہ ان کا ساتھی ہے، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈیوائن پروویڈنس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ جب عام آدمی صبر کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ورچیو یعنی اچھائی پیدا کرتا ہے، جو کہ پیغمبروں کی بھی خوبی ہے۔ جب بھی مشکل و پریشانی اور دکھ آئے، ہمیں کبھی بھی اللہ پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے ایمان کو کمزور کرنا چاہیے، اور نہ ہی اٹر یعنی مکمل ناشکری کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ ہمیں صرف یہی سوچنا چاہیے صرف وہی ہمارا ہمدرد اور دوست ہے جو ہمیں بہت پیار کرتا ہے۔ جب انسان اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے آسانی اور آرام کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی ورس نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس معافی اور بڑا انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر ہیں تمام پیغمبروں کے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیادہ تکلیفیں آئیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بچے تھے تب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈپریس ہو گئے جب ان کے پیارے دادا کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو ان کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے قریش سے، اور قریش کے خلاف ہر وقت کھڑے رہتے تھے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور ہمدرد ساتھی، جنہوں نے ساری مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، یعنی حضرت خدیجہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ٹرائل یا ٹریبولیشن کا مطلب ہوتا ہے مشکلات کے باوجود ویور یعنی اپنا بھروسہ نہیں ہٹایا، یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ ہلا نہیں، انسٹیبل نہیں ہوا۔ ویور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسٹیبل۔ اور انہوں نے اللہ پر اپنا یقین نہیں چھوڑا اور زبردست صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے دشمنوں کا مقابلہ صبر سے کیا اور بہت ساری جنگوں میں بھی برداشت کا ثبوت دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اس وقت بھی اللہ کی آیتیں تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کو انہوں نے کھو دیا اور انہیں بھی اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت مخالفت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے کبھی بہادری اور صبر کو نہ چھوڑا۔ فورٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے بہادری اور صبر کو نہ چھوڑا، یعنی صبر اور درگزر سے کام لیتے رہے۔ یہ سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر
صبر جیسی برداشت کرنے کی عظیم خوبی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی پریشانی، غم، تکلیف اور ایفلک کا مطلب ہوتا ہے پین یعنی درد ہو ایک سچے مومن کو، اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا، اسٹیٹ فاسٹ کہتے ہیں ثابت قدم رہنا یعنی لائل رہنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے حکم ماننا اور شریعت پر عمل کرنا اور مخالفت کرنا جو شیطان لالچ دیتا ہے اس سے دور رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ جو صبر کی ڈگری کو حاصل کرتا ہے یعنی جو جتنا زیادہ صبر کرے گا وہ اتنا ہی اس کو زیادہ ریوارڈ دیا جائے گا جنت میں۔ اٹینمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اچیومنٹ یعنی اس کو کیا ملے گی، جنت میں اتنی ہی بڑا مقام ملے گا جتنا وہ صبر کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو صبر نہیں کرتا اور انڈیور کا مطلب برداشت نہیں کر سکتا پریشانی اور مشکلوں کو اور غم کو صبر کے ساتھ، اور ہر وقت کمپلین کرتا رہتا ہے یعنی اپنے مقدر کو کوستا رہتا ہے اور اللہ پر اپنا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جو ہے اوبینگ نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا اور اس کے حکم کو نہیں مانتا اور شیطان کی مشورے پر چلتا ہے، تو وہ دور ہو جائے گا۔ لاس آف اپروبیشن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹنس یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے اور اس کی جگہ کیا ہوگی، جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، سرٹنلی مطلب یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنی ٹربل اینڈ ٹریبولیشن یعنی پریشانی اور مشکل میں ہمیں بیئر یعنی برداشت کرنا چاہیے صبر کے ساتھ۔ فورٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے بریوری یعنی صبر اور بریوری کے ساتھ بہادری کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے مشکل حالات میں، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اسے دعا کرنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے۔ پارڈن کا مطلب ہوتا ہے معافی طلب کرنا، کیونکہ وہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو وہ ریپینٹ سنسیئرلی مطلب جنہیں پچھتاوا ہو اپنی غلطیوں پر، اینڈ پلیڈ ود ہم اور جو دعا کرتے رہتے ہیں اس سے معافی کی یعنی استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔